وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ نے ایمان والا بنایا، اس کے بعد شکر عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور امتی تو سب بنے ہوئے ہیں، ہر مذہب کے بنے ہوئے ہیں، دونوں عالم میں جتنی مخلوق ہے وہ تمام مخلوق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ لیکن اور شکر عظیم یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا سے اور ان کی اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائی، اور ہمیں ان سے محبت الفت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق و رفیق عطا فرمائی، اور شب معراج منانے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ یہ آج کی رات ہے شب معراج، تو شاعر کہتا ہے 1400 برس کا عرصہ ہوا، 1400 برس کا عرصہ ہوا معراج کی شب کو گزرے ہوئے، واللہ ابھی تک اس در سے مہمان کی خوشبو آتی ہے، واللہ ابھی تک اس در سے مہمان کی خوشبو آتی ہے۔ گنبد خضرا کے محبوں، اگر ہم یقینی طور پر گنبد خضرا والے سے محبت کرتے ہیں تو وہ جب گنبد خضرا کے پاس جاتا ہے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے، تو معراج شریف کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے اس دن کی وہ خوشبو کو محسوس کرتا ہے۔ پھر شاعر کہہ رہا ہے وہ آقا کی معراج ہے، صاحب آقا کی معراج ہے جس میں لطیف کے ساتھ، جس میں کثیر میرے نبی کو نہیں تھا، جس میں کثیر میں ہم ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد گل جاتا، مٹی ہو جاتا، بعد میں مٹی سے ڈال کے اور دوسری خبر بناتے اس میں ختم ہو جاتا۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں لطیف کے اندر پیدا فرمایا، جس میں لطیف کے اندر ہے، اور جس میں لطیف ہی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی قبر اطہر میں موجود ہیں، اور امت محمدیہ اور جو آقا سے محبت کرتے ہیں آج بھی آقا ان کے لیے امداد فرماتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کرم کی ایک نظر برحال سارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ وہ عاشق کہتا ہے کہ میں تو خاک سار ہوں یا رسول اللہ، آپ ہی میری طرف کرم کی نظر فرمائیے۔ تو یہ معراج شریف منانا سب کے مقدر کی بات نہیں ہے، سب کے مقدر کی بات نہیں ہے۔ جس کے مقدر میں اللہ نے لکھا وہی شب معراج کو مناتا ہے، سب سے آسان فارمولا ہے۔ جس کے مقدر میں اللہ نے محدود کی محبت کو لکھا وہی شب معراج کو مناتا ہے۔ ارے شب معراج بڑی اعلیٰ اور عرفہ بات ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کتنا بلند ہے مرتبہ، آئے کیا مزاج ہے نبی کی شان میں، نبی کی شان کو بولتا چلو۔ ارے ایک صحابی رسول تھے، صحابی رسول، ہم کو جب اللہ اس کے رسول کی بات آتی ہے نا دماغ کھٹے ہو جاتے۔ کیا ہوتے؟ کھٹے مٹ ہو جاتے۔ کبھی انہیں بیان ختم کرتا کہ کبھی مسجد سے باہر جا رہے۔ کیوں ہوا یہ غفلت؟ یہ غفلت کے پردے ہیں۔ حضور غوث اعظم دستگیر گنتی نورانی، حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ جب بیان کرتے اللہ اور اس کے محبوب کی تعریف کو بیان کرتے تو ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام جا رہے، حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جائیں گے اس کی طرف۔ معراج کیا ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ، جیسے ہمیں انداز میں معلوم ہے بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، اسی دن ان کی شادی ہوئی اور ان کا معمول تھا کہ وہ اکثر وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارا کرتے تھے۔ ایک دن وہ صحابی رسول کی شادی ہوئی اور انہوں نے شادی کر کے بیوی کو گھر میں بٹھا کر آقا علیہ السلام کی محفل میں آ کر بیٹھ گئے، جہاں پر اللہ کی بات ہو رہی تھی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتلائی جا رہی۔ آقا علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو اپنی عظمت بتایا کرتے تھے، اپنی عظمت بتایا کرتے تھے۔ اسی طرح عظمت کیسی بتاتے تھے؟ مدثر میں توجہ چاہتا ہوں، توجہ کیسے بتاتے تھے آقا علیہ السلام؟ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اس کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اس کو وہ معجزہ عطا فرمایا۔ اور اس وقت آقا علیہ السلام جلوہ نما ہوئے اور صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو معجزے عطا فرمایا، لیکن اے صحابہ تمہارا نبی وہ عرفہ اور بلندی والا نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ بتاتے تھے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو، اپنے عظمت بتاتے تھے کہ میری کیا عظمت ہے۔ پھر صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام کہنے لگے کہ تمام بشری ہے، لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر بنا کر، جو تو بشری لباس پہنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، تمام نے جسم کثیف کو لے کر آئے، محمد رسول اللہ نے جسم لطیف کو لے کر آئے، جسم لطیف لے کر آقا علیہ السلام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔ سمجھتا ہے جسم لطیف نور کو کہتے ہیں، نور کو، ایک روح سے نکل کر دوسرے روح میں چلے جانا، نور کو۔ یہ سوال ہوگا تو تمہارے ہڈیاں اٹھا کے نہیں پوچھنے والے، روح سے سوال ہونے والا ہے۔ کیسے سوال ہونے والا ہے؟ روح سے سوال ہونے والا ہے۔ روح داخل ہوگی پھر وہ سوال کرے گی، روح نکل جائے گی پھر خبر میں لیٹنا پڑے، نہلاتے اس کو ہلاتے پلاتے کچھ رہتا ہے کیا؟ بعد میں اندر ڈالتے، وہ بعد میں تفسیر بولتے جائیں گے۔ یہ عقیدت والوں سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آج بھی ہم شب معراج مناتے ہیں، کل بھی آئندہ اللہ ہمیں عطا فرمائے تو ہم منائیں گے، اور ہم بھی منائیں گے، اور ہم دعا کرتے کہ ہماری اولاد بھی شب معراج منائیں انشاءاللہ ہوگا۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول جو تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے، ابھی نئی شادی ہوئی، آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور آپ کی گفتگو کو سن رہے۔ 12 بجے کا وقت ہوا، 2 بج گئے، تہائی جو تو وقت رات کا گزر گیا۔ آقا علیہ السلام نے صحابی سے کہا، اے صحابی، آج ہی تمہاری شادی ہوئی ہے، جاؤ تم اپنے حق کو ادا کرو، صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ حق ادا کرنے کے لیے گھر میں گئے۔ گھر میں جیسے ہی گئے، اتنے میں کچھ وقت کے بعد آواز آئی کہ حضرت بلال آواز دیتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اور جنگ کے لیے
सरताजों का सरताज मेरा नबी है। वो उसका जब हुक्म हो जाता है तो मैं इस घर को, न घर को, न कोई चीज पे मंदिर रखता हूँ। नबी का हुक्म आता है, मैं निकल कर चले जाता हूँ, निकल कर चले जाता हूँ। वो चले गए, जंग में वो सहाबी रसूल शहीद हो गए। यानी बताने का ये मकसद है कि इश्क हो तो बिल्कुल ना हो। जब मदीने वाले का नाम लिया जाए तो हमारी रूह मदीने में हमें देखना चाहिए कि हमारी रूह मदीने में। जब कोई नाम खा पड़ता है तो उसकी आवाज पर मत जाओ, उसके लहन पर मत जाओ, उसके उतार चढ़ाव पर मत जाओ। ये देखो कि वो अल्फाज किसके शान में कह रहा। हमारे अंदर बदलाव भी नहीं हुई, फड़का भी नहीं हमारा चिराग। क्यों कि चिराग बुझ गया। आज जगाओ इसको। साहिब ने जो आज हमद पढ़ी, हमदे बारिक ताला मनाजात गए उन्होंने अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ताला उन मनाजात को कबूल फरमाए जो उन्होंने मनाजात पेश की अल्लाह की बारगाह में। आज की रात में अल्लाह उन मनाजात को अपनी बारगाह में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तवस्सुल से कबूल फरमाए। तो आइए, मेराज का मामला बड़ा निराला है साहब। तो हम नबी के तलबे की बात करते हैं ना, जहां पर नाबाखा अलैहिस्सलाम खदम रखते थे। खदमे रसूल की शान देखो, किसकी शान? खदमे रसूल की। अरे खदमे रसूल यानी जिस जगह से आका गुजर गए, जिस जगह से आका गुजर गए, वो गुजरने की जगह की शान देखो। मेराज का ढूंढते फिरते ये नहीं है, मनाना नहीं है। वो खुलाफात में जोश रखो, हम मनाते और मनाने के अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह हम इसी तरह शब मेराज तेरे जिक्र में, नबी की मोहब्बत में, इसी तरह हम अपनी मेराज को मनाएं। आज की रात में सारे वो जो क़याम रुकू सुजूद करता है, मैंने जुमा के बयान में कहा, जो क़याम रुकू सुजूद यानी नफली इबादतें करता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है मैं उन पर सलामती और मेरा सलाम भेजता हूँ। क्या फरमा अल्लाह कि मैं नफली इबादत करता है, मेराज के इरादे से नफली इबादत करता है, अल्लाह फरमा रहा है मैं उस पर सलाम भेजता हूँ। और रब का सलाम भेजना अस्सलामु अलैकुम नहीं है, ये भी समझ लो, खुला कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम या अबदी कहकर मैं पुकारता अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं सलाम भेजता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब बंदा जमीन के ऊपर है तो उसे हर वक्त हिफाजत मिलती है, लेकिन जब कब्र के अंदर जाता है उसकी जज़ा कब्र के अंदर मिलती है। कब्र के सलामती भेजना बोले तो जमीन के ऊपर तो है, कब्र के अंदर जज़ा मिलती है। यहाँ तो किसी भी कुछ भी कह देंगे, किधर भी बता के निकल जाएंगे, लेकिन कब्र के अंदर जब अल्लाह उस पर सलाम भेजेगा, अल्लाह की जब जज़ा आएगी तो बड़ी शान से कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दीनी इस्लाम कहेंगे वो तो कहेगा दीनी इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और नबियों का जब फरिश्ते कहेंगे तो कहेगा नबी की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की नाले में दसवीं में बात बताता हूँ। हमको मेराज का मालूम है, उसका जिक्र जो तो पूरा सुनना है तफसीर मसहरी के अंदर, और सूरह बनी इसराइल 15वां पारा, उसके अंदर अल्लाह फरमाता है कुरान को खोलो भी ना, उसको भी खोलो। मैसेज आए तो कैसा खुलता? सवाल करा था, क्या जवाब दी की बेचैन तबीयत रही थी। अभी कुछ तो भी काम में है किया, अभी कुछ तो भी मसरूफियत में है किया, इशारे किनारे दे रहा, अभी कुछ तो भी मसरूफियत में है की। जवाब नहीं आया, जवाब आया नहीं। बेचैन तबीयत रही थी। कभी कुरान खोलने को बेचैन तबीयत हुई बेचैन तबीयत? कभी अल्लाह बोलने को बेचैन तबीयत हुई कि मैंने इतने मर्तबा नहीं कहा, पिछले जुमा से ये जुमा
کہ نقصان ہو رہا. کیوں ہو رہا؟ ہم نے کبھی 1000 مرتبہ اللہ اللہ بولے محبت میں؟ بولے رسول اللہ پر درود پڑے کبھی محبت و اخلاص میں؟ اللہ ماشاءاللہ ہوں گے کچھ لوگ جو چادروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی ڈیوٹی بجلاتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ بیدار ہونا چاہیے، قرآن کو کھولنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے. قرآن کے اندر 15 سورہ بنی اسرائیل کے اندر پہلی آیات ہے، اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات. اللہ فرما رہا معلوم ہے ایسے ڈھانچے اٹھیں گے نبی پہ فتوے لگا دیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے. ان پہ بھی لگایا. توریت کو جنہوں نے بائبل بنا دیا، یہودی نصرانی بائبل بنا دیے، توریت پہ ایمان رکھ سکتے لیکن توریت کو سمجھ کے آج بائبل نہیں پڑھ سکتے. آئے بات سمجھ میں؟ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ہم کھولے. اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور وہاں سے بیت المقدس سے لے کر 7 آسمان کی سیر میرے نبی نے فرمایا. اس میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، شک شبہ پیدا کرتا ہے. جب اللہ فرماتا تو اس میں شک شبہ کی کیا بات ہے؟ ایسا تھا گھوڑے نے سوال کیا ایک عالم دین سے. کس سے؟ گھوڑا بولے تو سمجھا؟ ہاں. اس نے ایک اللہ والے سے سوال کیا کہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کیسے آیا؟ مجھ کو اس کا جواب دو. کیسا بتائیں گے؟ کیسا بتائیں گے؟ کیسا بتائیں گے؟ اس کو پتہ ہوتے کیسا بتائیں گے؟ ہے کہ کیسا بتانے کے لیے ایسا کچھ ہے کہ نہیں؟ وہ عالم صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کا سوال کا جواب اللہ والا دے گا. بولے ہو جس نے دیکھا وہی جواب دے گا، جنہیں نہیں دیکھا انہیں جواب کیسا دیتا جی؟ نہیں دیتا جواب. تو وہ عالم دین نے وہ گورے کو ساتھ میں لیا، یہودی کو ساتھ میں لیا اور کہا کہ میں آج اس کا جواب تجھے دے کر رہوں گا. گاڑی سے گزر رہے تھے، وہاں سے گزرتے گزرتے دھوپ کا وقت تھا اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک اللہ والے کی مزار حضرت داتا گنج بخش روا رحمت اللہ علیہ کی وہاں پر جو مزار بنا ہوا ہے وہاں سے وہ گاڑی گزر رہی تھی. تو اس گھوڑے نے کہا کہ رکو رکو، یہاں پر کوئی تمہارے مذہب کے اللہ والے کا دربار دکھ رہا ہے، یہاں پر حاضری دے کر اپن آگے نکلتے ہیں. آگے جب نکل رہے تھے تو حضرت وہاں پر جب رکے تو حضرت داتا بخش گنج روا رحمت اللہ علیہ کی جو کمان بنی ہوئی ہے، بلند دروازہ ہے، اس بلند دروازے پر جب وہ گھوڑا اور وہ عالم دین پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد ایک شربت لے کر ایک بزرگ وہاں پر آئے اور کہا دھوپ بڑی کڑکتی ہے اور تم اس شربت کو پی لو. وہ الٹا کر اس گھوڑے کو جو تو شربت پلا دیتے ہیں اور شربت جیسا ہی وہ گھوڑا پیتا ہے وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے اور بے ہوش ہو کر اٹھتا ہے اور عالم دین کو کہتا ہے کہ اب مجھے آگے مت لے جا، مجھے اس اللہ والے کی چوکٹ پر ہی میرا کام ہو چکا ہے، اس اللہ والے کی چوکٹ میں میرا کام ہو چکا ہے. وہ عالم دین پریشان ہوتا، شربت پی کے سو گیا، اٹھ گیا تو کہنے لگا کہ کام ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جس نے مجھے شربت بھر کر دیا، جس نے مجھے شربت بھر کر دیا وہ اللہ والا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تم کو دے کر غائب ہو گیا، دکھا نہیں کہیں پر. بہت ڈھونڈنے لگے، ملا نہیں. تو اس گھوڑے نے کہا کہ میرے شاہی محل کا یہ کب ہے، یہ کب ہے جس نے مجھے یہ کب کے اندر شربت دیا، یہ میرے شاہی محل کا کب ہے اور یہ کب کوئی خرید نہیں سکتا اور یہ کب وہاں کا کب ہے، میرے علاوہ اسے کسی نے بنایا نہیں. یہ میں نے میرے لیے اس کب کو بنا کر میرے محل میں رکھا. جس نے جوس
ایسی بتائے انہوں نے ہی کمال. داتا گنج بخش روا رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ میں جواب مل گیا اس کو. معراج کا وہاں ڈھونڈتے پھرتے کرتے جب ان کے غلام بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی. سبحان اللہ. وہ لوگ کیا سوچ رہے جانے کا 12 کے بعد زیارتوں کو 12 کے بعد زیارت کرنے میں مزہ آتا ہے نا. 12 کے بعد زیارت کرنے کا مزہ کچھ اور نہیں رہتا اس کا جب تک ذکر اذکار کرو. یہاں پر بعد میں اولیاء اللہ کی زیارتوں کو نہیں کرنا. درگاہ میں بھی جاؤ اللہ والوں کی زیارتیں کرو. تو بتا رہا تھا میں کیا بتا رہا تھا. تو وہ ولیوں کی معاملے جو ہوتے ہیں نا بڑے نرالے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس معاملے کو بتایا کہ بل کس کا تحت کس طرح سے کہاں پر پہنچا. یہ انہوں نے اس کی دلیل عطا فرمائی. اور معراج کا معاملہ بڑا اعلیٰ اور انفا ہے. اور وہاں تک ہم نے معلوم ہے ہم مانتے اس لیے جہاں بیٹھے ہوئے. ہم معراج کو مانتے اس لیے جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدم رسول کی میں شان کو بتاتا ہوں. خدم رسول کی شان کو آقا کی چیزیں دیکھ کے دل میں سکون اطمینان پیدا کرو اور آقا کی گیت گا گا کر اپنے دل کو منور کرو. آج کی رات آقا کے گیت گا گا کر درود پڑھ پڑھ کر ہمارے دل کو منور اور اجلا کرو. ہمیں یہی چاہیے. تو سمجھ میں نا یہ میں وہ شاعر کو اشعار بول رہا تھا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. محتاج ہے نا بھائی. محتاج ہے اللہ کے رسول کے اور پنجے تلے پاک کے محتاج ہے اولیاء اللہ. تو یہ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. گنبد خضرا کے مکی کا معاملہ کیا ہوگا. کیا اعلیٰ اور شان والا ہے جس کے چہرے کے بارے میں میرا رب کہہ رہا ہے والضحیٰ. جس کے زلفوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے واللیل اذا یغشیٰ. جس کے سینے اقدس کے بارے میں میرا رب کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک. جس کی رحمانیت کے بارے میں میرا رب کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جس کی بلندی کے بارے میں میرا رب کہہ رہا ہے ورفعنا لک ذکرک. کتنا سارا قرآن میرے محبوب کے سامنے لکھا. کوئی کچھ بھی بولے تو ادھر کوٹ میں اس کے رکھ دو. اس کے کوٹنے میں رکھ دو. ہمارے ذہن میں مت لو. ہمارے ذہن کے اندر وہ گندگی کو مت لو کیونکہ ہم اس کے رسول رکھنے والے ہیں. گستاخ رسول کی بات ہم جیب میں بھی مت رکھو, ذہنوں میں بھی مت رکھو اور دل میں بھی مت رکھو. ہم اس کے رسول کو ذہن میں بٹھانے والے ہیں. محبت رسول کو دل میں بٹھانے والے ہیں. موضوع بنا کے نہیں چل رہا ہوں. جو موٹی موٹی باتیں بتا کے چل رہا ہوں. میں مخالف خطیب وغیرہ نہیں ہوں. جو موٹی بات ہے جو ہمیں ابھی کے نالج کے جو معاملے کے حساب سے معلوم ہونا چاہیے وہ بتا رہا ہوں. ورنہ وہ تفصیل سے جو مخالف لے کے جاتے ہیں ویسا آتا نہیں. کبھی کبھی بیان کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کی کیا شان ہے, آپ کے خادم رسول کی کیا شان ہے. تغلق ایک زمانہ گزرا, اس میں تغلق حکومت کیا تھی. آقا کے خادم رسول کی شان بتا رہا ہوں. آقا کے خادم رسول سے محبت کرنے والے کی شان بتا رہا ہوں. جہاں سے گزر گئے اس خادم رسول سے محبت کرنے والی کی شان دیکھو. اور جو اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات ہوئی اس کی محبتوں کو دل میں جگاتا ہے آج معراج کے دن. تو اس کی عظمت کیا ہوگی, اس کی شان و عرفہ اور بلندی کیا ہوگی. تو وہ فیروز شاہ تغلق بول کے ایک حکومت گزری فیروز شاہ تغلق کی. اور اس کا خالہ زاد بھائی تھا فتح خان. خالہ زاد بھائی تھا فتح خان. بول ہو رہے تو اتنا بتا کے بند کر دی. شب معراج ہم مناتے تو یہاں لگے مناتے ہیں مناتے رہیں گے. اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے اور سلام بھی ہوگا. مولانا
सुनने को गौर से सुना, ये सुने ना तो हमारे अंदर नहीं दिल नरम होगा, दिल की गंदगी दूर होगी और आका की मोहब्बत समाती, आका की मोहब्बत समाती। चैटिंग पे क्या आता उसमें से ख्याल हटाओ जरा, क्या जवाब आता उसमें से अपने जहनों को हटाओ और ताजदार मदीना की मोहब्बत में कभी तो तस्वीर घुमाओ, उसकी मोहब्बत में, उल्फत में, मोहब्बत में तस्वीर घुमाओ। और तस्वीर गिन गिन के नहीं, दिल की घुमाओ, दिल की तस्वीर को घुमाओ। तो फिरोज शाह तुगलक बड़ा बादशाह था, ईमानदार और बड़े अल्लाह वाले थे बेचारे। फिरोज शाह तुगलक बड़े अल्लाह वाले थे। आप तहज्जुद गुजार, बादशाह भी जो थे ना तहज्जुद गुजार थे। किसके पास माल आ गया ना वो बेटी बंदा हराम का कमाया कहीं, तो हमारा ज़हन खटक गया, बिल्डिंग बनाया किसका मुंडा दबाया कहीं। ऐसा नहीं है, उन्हें कभी तहज्जुद पढ़ के अल्लाह से मांगता, कभी जिक्र करके अल्लाह से मांगता, कभी